قرآن میں گن کر بیان فرمائی ہے کہ انسان جب ان 6 چیزوں سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے تو انسان کی دنیا بھی اس کے ہاتھ سے دور ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اس کے لیے اچھا سامان میسر نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان حب و شہوات نساء قرین قناطیر مقنطرہ ذات فطرت کی محبت میں لگ جاتا ہے، ان کے ساتھ اس کو اوڑھنا بچھونا مضبوط ہو جاتا ہے، تو فرمایا یہی چیزیں اس کو اللہ کی یاد سے دور کر دیتی ہے۔ آج دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی ان میں سے ایک واقعہ آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک نصرانی تھا ابو حارثہ بن علقمہ، اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو نعوذ باللہ من ذالک کہ فلاں بادشاہ نے مجھے مار دیا تھا تو میرا سارا مال ختم ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت کے بادشاہ، اس وقت کے بہت بڑے امراء فقراء اور بہت بڑے جن کا نام دنیا جانتی تھی، وہ لوگوں کو پیسے دے کے ایمان خریدتے تھے کہ تم ایمان نہ لاؤ، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھو، ہم تمہیں اتنا روپیہ پیسہ دیں گے۔ تو لوگ بھوکے تھے، فقیر تھے، وہ لوگ مسکین تھے، تو وہ پیسوں کی ریل پہ دولت کے انبار دے کے وہ اپنے ایمان کا سودا کر دیتے تھے۔ تو آگے سے اس کے بھائی نے جواب دیا، اے میرے بھائی، اگر تم دنیا کے مال کی خاطر ایمان قبول نہیں کرے گا تو سن لے یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے یہ فنا ہونے والا ہے، اس کو بقا نہیں ہے، ایمان کو بقا ہے۔ ایمان سلامت رہنے والی چیز ہے، ایمان دنیا میں سلامت رکھتا ہے اور آخرت میں بھی سلامتی کے ساتھ ساتھ قرآن فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ اور جنت کون سی ہے؟ فرمایا تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں دودھ کی شہد سے میٹھی جا رہی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے جو متاع دنیا کی تزیین، اس کی ابتلا، آرائش، زیبائش، یہ پھولوں کا کھلنا، یہ دنیا کی جو نرم و غراض بستر ہیں، اللہ نے ان کو 6 چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی اور قرآن ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ جو دنیا کی آرائش و زیبائش ہے، اس کا جتنا بھی معاملہ ہے یہ حقیقت میں اللہ کی جناب سے تو ہوتا ہے، لیکن شیطان انسان کے سامنے دنیا کی آرائش و زیبائش لے کے آتا ہے۔ انسان سے شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ اے پروردگار مجھے مہلت دینا، میں تیرے بندوں کو بچاتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا جو میرا ہو جائے گا وہ کبھی تیرے راستے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اب شیطان کس طرح آرائش و زیبائش کرتا ہے؟ خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، گناہ انسان کے دل میں کھٹکتا ہے، وسوسہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اعزاز اور خاصہ ہے۔ پہلے نبیوں کی امتیں خیال رکھتی دل میں گناہ کا، ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وسیلہ سے اللہ نے امت مسلمہ کو یہ اعزاز بخشا، یہ جتنا مرضی گناہ کا ارادہ کر لیں، جب تک گناہ کرنا رکھے تب تک ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا نہیں رہے گا۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے سامنے انسان نرم و گراز بستر پیش کرتا ہے، بنا سردی کا موسم ہو، جاڑے کا موسم ہو، اور کون انسان تو اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کاروں سے سنتا ہے، شیطان دھمکی دیتا ہے سو جا، یہ نرم و گراز بستر تجھے مسجد میں یہ عبادت کامل نہیں ملے گا، وہ مسجد کا رخ نہیں کرتا۔ مختصر یہ کہ جمہور علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ ہر خیر اور شر کا خالق اللہ ہے، لیکن جو بری چیز کی نسبت، برائی کی نسبت رکھی جاتی ہے وہ شیطان کی طرف اس لیے رکھی جاتی ہے کہ یہ انسان کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اگر اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کے اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہو جائے تو پھر شیطان کا راستہ انسان
کسی صورت میں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اور دنیا میں توازن کی مثال بیان فرمائی، یہاں سے ہمارے ذہن اور سوچ میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد سے محبت کریں گے تو یہ تو پھر قرآن کے برعکس ہو جائے گا۔ اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے محبت کریں گے، یہ قرآن کے برعکس ہے۔ آج تمہارا قرآن کے برعکس ہے۔ صاحب قرآن وہ ہے جو ہمیں دین اور دنیا کو آپس میں ملا کے لے کے جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیندار ہو جائیں، روٹی پانی کھانا سب کچھ چھوڑ دیں، یہ رہبانیت ہے۔ حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی دین الاسلام، دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ یہودیوں نے عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کی۔ کائنات کے والی شاہ امت اس طرح ہاتھ انہوں نے کھڑے کیے، ساری زندگی ہاتھ کھڑے کیے رکھے اور پرندوں نے ان کے ہاتھوں میں گھونسلے بنا دیے، اور سجدے میں گئے، ساری زندگی سجدے میں گزار دی، قیام کیا، ساری زندگی قیام کی حالت میں گزار دی۔ فرمایا اسلام اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا۔ اسلام معتدل دین ہے، اعتدال پسند ہے، دین بھی سکھاتا ہے، دنیا کی تعلیمات بھی سکھاتا ہے۔ اس لیے کائنات کے والی نے ارشاد فرمایا تھا العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم دین کا علم ہے، ایک اس کی مثال دین کی علم کے ساتھ تھی، اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا علم الابدان، جو ہمارے جسمانی تعلیم ہے، جو ہماری میڈیکل کی تعلیم ہے، جو ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس سے فوائد حاصل کرتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اور فرمایا دین اسلام کے انسان کو اعتدال پسندی سکھاتا ہے، معتدل راستہ سکھاتا ہے۔ اب آتے ہیں زین للناس حب الشہوات کی طرف، جو قرآن نے بیان فرمایا کہ قرآن کیسے تعلیم دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر، ایک حدیث پاک میں اگر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو، غرور ہو، نخوت ہو کہ میں بہت بڑا ہوں، میں بہت بڑا امیر ہوں، بہت بڑا بادشاہ ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں، فرمایا جو تکبر کرے گا، کسی اعتبار سے تکبر کرے گا، کسی لحاظ سے تکبر کرے گا، آقا کریم فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں۔ صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک آدمی پسند کرتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، اس کا کھانا پینا رہنا سہنا اچھا ہو۔ کائنات کے والی نے ارشاد فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود حسین ہے، اور اللہ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں اور نعمتوں کا اظہار وہ اپنے فضل پر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، انسان پرانا پھٹا لباس پہنے، ایسا لباس پہنے جو حقارت والا ہو، جو حقیر بن کے مظاہرہ کرے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایسا لباس اس بندے کا جس پر منیب حقیقی نے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا ہے۔ فرمایا اگر وہ اس طرح کا لباس پہنے گا اللہ کے نزدیک وہ بخیل لکھا جائے گا، اور جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال اس نیت اور اس ارادے سے کرتا ہے کہ مولا قدوس نے مجھے نعمتیں دی ہیں، میں ان نعمتوں کا استعمال کروں گا، اللہ کی ذات خوش ہوگی۔ تو کائنات کے والی نے ارشاد فرمایا اللہ حسین ہے، خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر جو ہے حق کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ لباس اچھا پہن لینا، خوبصورت جوتے پہن لینا، اچھا کر ضرورت کے مطابق بنا لینا، اور اچھی سواری ضرورت کے مطابق رکھ دینا، یہ کبھی تکبر میں، غرور اور نخوت میں نہیں آتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اپنی سواری اچھی رکھو۔ اس وقت تو اس دور کے مطابق اچھے گھوڑے صحابہ کرام نے رکھے ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ سفر کے لیے آسانی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچا دیتے تھے۔ اچھی سواری، اچھا گھر جو ہے، اچھا لباس، یہ انسان کے اوپر جو اللہ نے منیب حقیقی نے نعمتوں کی فراوانی اور کثرت کی ہوتی ہے، یہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث بیان فرمائی حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے کو نعمتوں کی کثرت سے فراوانی سے نوازتا ہے جب وہ بندہ نعمتوں کا اظہار ان نعمتوں کا استعمال کر کے کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات آسمان کے بندوں پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اب یہ سکینہ للناس حکم شہوات میں نہیں آتا کہ انسان کے پاس اگر دنیا کا مال دولت ہے تو انسان اس کے اندر صحابت کرتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے معاملات کے مطابق اس کا استعمال کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حقیقت میں مسلمان ہے اور اس کا یہ اظہار اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہے۔ حضور علیہ السلام نے جن 6 چیزوں کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا تو حضور نے کیسے تشریح فرمائی۔ سب سے پہلے عورت کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور قرآن نے بھی یہی اسلوب اپنایا کہ فرمایا کہ عورت من النساء زجر للناس حب الشہوات من النساء، کہ انسان اپنی جب کسی عورت کو منقوع بنا لیتا ہے جب اس کے حقوق پورے کرتا ہے قرآن فرماتا ہے کہ یہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اور قرآن کی تائید کرتا ہے۔ اور حضور نے خود ایسی عورت کی نشانی بیان فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے ساری دنیا اس کے اندر جو کچھ ہے فرمایا یہ کمانے کا نام ہے، متاع ہے، متاع کرتے کسی دولت کو کسی ٹھکانے کو، اور فرمایا دنیا کی سب سے بہترین متاع اگر کوئی انسان کی خواہش رکھتا ہے کہ میں اچھی کمائی کروں تو فرمایا کسی کے نکاح میں اگر بہترین متاع وہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ نیک عورت آ جائے تو فرمایا اس انسان کے لیے دنیا کی سب سے بہترین کمائی ہے۔ روپے پیسے کا حساب کتاب بڑا لمبا ہے، اگر نیک عورت مل جائے انسان کے نکاح میں کوئی ایسی پاک خاتون اس کے انتہا میں آ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کے لیے یہ دنیا سب سے بڑی بہترین متاع ہو جائے گی۔ حضرت اسامہ بن زید اسی طرح بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بعد کہ میرے بعد اے عورتوں میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے اکثر جو ہیں جہنم کی وادی میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے جب یہ بیان فرمایا عورتوں کے بھی مجمع سے حضور نے بیان فرمایا اے عورتوں صدقہ کیا کرو کہ میں تم کو اکثر جو ہے وہ جہنم کی وادی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ کس وجہ سے؟ وہ آگے سے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے خامدوں پر شوہر پر لعنت کرتی ہو، ان کا کہا نہیں مانتی اور ان کی ناشکری کرتی ہو، اس لیے تم صدقہ بھی کرتی ہو، اللہ رب العزت کی ذات قیامت کے روز تمہیں جہنم کی وادی میں پھینک دے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے عورتوں کو ترغیب دلوائی کہ تم اپنے شوہروں کا جو حق ہے ان کی جو ناشکری ہے وہ کبھی نہیں کرو گی، حق کی تلفی کبھی بھی نہیں کرو گی۔ اور تم نے وعدہ کیا، حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم اس بات پر پورا اترو گی تو قیامت کے روز اللہ تمہیں جہنم میں نہیں جنت کی وادی میں دے دے گا۔ اب نساء کی محبت کے بعد قرآن نے دوسرا اسلوب اپنایا بیٹوں کی محبت۔ تو بیٹے قرآن خود فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انسان کے پاس مال آ جاتا ہے، اولاد آ جاتی ہے، یہ انسان کے لیے فطرہ بن جاتا ہے۔ انسان اولاد کے لیے کتنا تڑپتا ہے، پہلے اس انسان کو جو اولاد اللہ دیتا ہے وہ کتنی نعمت ہوتی ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، کہ ہم نے اے انسان تجھے اچھی بیوی عطا کی اور اس کے بعد اس سے اولاد عطا کی اور اس اولاد سے آگے تمہیں پوتے دیے۔ فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس نعمت کا استعمال اچھا نہ ہو، انسان کے پاس اولاد ہو، اولاد کی اچھی تربیت نہ کر سکے، دین اسلام کے سنہرے اصولوں کے مطابق ان کی تربیت نہ کر سکے، قرآن فرماتا ہے یہی اولاد انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہی اولاد اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ اب اس اولاد کو فتنہ سے بچانا کیسے ہے؟ قرآن کے صاحب نے ارشاد فرمایا
اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا، امام بخاری اور امام مسلم بھی نقل کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، انسان کی رگیں سانسوں والی کٹ جاتی ہے، سانسوں کی مارا اس کے جسم سے دور ہو جاتی ہے، فرمایا اس کا سارا عمل ختم ہو جاتا ہے، اب وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ زکات دے سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، غرض یہ کہ کوئی مالی جانی جسمانی عبادت نہیں کر سکتا۔ تین عمل جو ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد ساتھ دیتے ہیں، ان میں سے ایک عمل ایسا ہے کہ اگر اس نے نیک اولاد چھوڑی تھی، اچھی اولاد کی تربیت کی تھی، آقا نعمت ارشاد فرماتے ہیں جب والد مر جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے، اگر اس نے اچھی اولاد چھوڑی تھی، نیک بچے چھوڑے تھے، آقا کریم فرماتے ہیں والدین کے مرنے کے بعد جب نیک اولاد اپنے والدین حق میں دعائے مغفرت کرے گی، اللہ ان والدین کی کامل بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اولاد یہاں نعمت بن جاتی ہے، اور جہاں اولاد کی تربیت اچھی نہ ہو، اگر وہ شراب خانے کی طرف جا رہی ہے، والدین اس کو منع نہیں کرتے، روکتے نہیں، اور کل یہی اولاد ان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اب قرآن نے جا وجہ بیان فرمایا، ایک جگہ قرآن ارشاد فرماتا ہے لا تلہکم اموالکم اولادا، اے لوگوں اپنی اولاد کے ذریعے، اپنے مال و متاع کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ آج مال کی محبت جو ہے وہ انسان کے رگ رگ میں داخل ہو جاتی ہے، اولاد کی محبت کے لیے انسان ہر جائز ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ محض آزمائش کے لیے ہے، محض ابتلاء کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے۔ اگر تم اس کی محبت میں لگ کے ان کی دینی تربیت نہ کی تو اللہ رب العزت کی ذات کل قیامت کے روز تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم میں بنا دے گا۔ اب تیسری بات قرآن نے بیان فرمائی مال کی محبت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک کی خدمت میں فقیر لوگوں میں سے ایک فقیر حاضر ہوا، فقراء مہاجرین میں سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، انصار کے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہے، بڑی مال اور کی کثرت ہے، فراوانی ہے، یا رسول اللہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ غزوات کے لیے مال دیتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، اللہ کی جناب میں دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی مال دے، کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس وظیفے کے کرنے کی وجہ سے، جس کے ذکر اذکار کی وجہ سے ہمیں بھی ان کے صدقہ کرنے کے برابر ثواب مل جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری امت کے فقراء، آپ جب نماز فرض ادا کر رہے ہیں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کی تسبیح بیان کرنا، اللہ تمہارے اس ذکر تسبیح کی وجہ سے تمہیں ان انصار کے جتنا انہوں نے مال صدقہ کیا ہوگا اس کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے گا۔ جب صحابہ کرام نے یہ کام شروع کر دیا، انصار کے پاس یہ بات پہنچ جاتی ہے، اب انصار نے بھی یہ تسبیح تیز کر دی، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ وہ دو کام کر رہے ہیں، ایک یہ تسبیح جو آپ نے ہمیں بتائی تھی وہ پڑھتے ہیں اور دوسرا مال صدقہ کرتے ہیں۔ حضور نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ اپنے فضل عطا فرما دے، رحمت عطا فرما دے، پھر اس کا مال اپنی جناب میں قبول کر لے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت کے رسول نے جو لوگ مال کی محبت میں لگ جاتے ہیں ان کے بارے میں حدیث پاک سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہے کہ حضور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے اے لوگوں، اگر ابن آدم کو سونے کی ایک تھیلی مل جائے یا سونے کی ایک باٹی مل جائے، وہ
وہ بندہ خواہش کرے گا مولا ایک جو بھی ہے دوسری بھی دے دے، یا اسے دوسری بات بھی مل جاتی ہے، سونے سے بری ہوئی ملتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے مولا تیسری بات بھی مجھے دے دے۔ اگر وہ تیسری بات بھی اسے مل جائے اس کا دل پھر بھی نہیں بھرتا، انسان کیونکہ لالچی ہے، حرص سے تمنا کرتا ہے مولا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، ساری دنیا میں اتارے کر دے۔ اگر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر ساری دنیا جو ہے سونا بنا کے انسان کے منہ کے سامنے رکھ دی جائے، انسان پھر بھی یہ خواہش کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے مولا اس سے بھی بڑی دنیا سونا بنا کے میرے سامنے رکھ دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا انسان کی جو لالچ، انسان کی جو حرص ہے، یہ طمع ہے، یہ لالچ کا جو معاملہ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر اللہ رب العزت کے ساتھ ابن آدم کے لیے ابن آدم کے پیٹ سے ساری دنیا سونا بنا کے اس کے سامنے رکھ دے تب بھی ابن آدم کا پیٹ نہیں بنے گا۔ ابن آدم کو صرف مٹی ہی قبول کرتی ہے کہ جب تک اس کی سانسوں کی مالا چلتی رہتی ہے یہ خواہشات کا پیکر بنا رہتا ہے، جو اس کی روح قبر سے مصری سے پرواز کرتی ہے، مٹی اس کو قبول کر لیتی ہے۔ اس کی ساری دنیا کی طمع، اس کی لالچ، اس کی خواہشات کے سارے پل، سارے خزانے، سارے قناطیر اور مکنترا ادھر رہ جاتے ہیں اور انسان مٹی کے نیچے دب جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے آخری جو بات بیان فرمائی وہ گھوڑوں اور کھیتی باڑی کا ذکر کیا۔ مختصر یہ کہ دو حدیثیں اس ضمن میں حضور نے ارشاد فرمایا اگر انسان سواری رکھتا ہے تو وہ سواری، قرآن نے تو گھوڑوں کا ذکر کیا، فرمایا تین قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں۔ ایک گھوڑا انسان کے لیے اس کی نیکیوں کا سبب بنتا ہے، ایک گھوڑا اس کے لیے اس کے پردے کا سبب بنتا ہے، اور تیسرا گھوڑا اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ نیکی کا سبب کیسے بنتا ہے؟ کائنات کے والی نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے اس گھوڑے کی وجہ سے میں میدان جنگ میں جاؤں گا، لڑوں گا، اسلام کو فتح نصیب ہوگی، اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس گھوڑے کے سن جس جگہ زمین کے چپے پہ دنیا کے کونے پہ لگیں گے، قیامت کے روز اس بندے کے لیے وہ زمین کے چپے دنیا کے کونے اس کی بخشش اور ثمرات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ اور دوسرا گھوڑا کائنات کے والی ارشاد فرماتے اس کے لیے سطر ہے، اس کے لیے پردہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ سطر کیسے ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سطر اس لیے ہے اس نے گھوڑا رکھا ہے، گھوڑے کی وجہ سے اس پہ سامان لادتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے یا اس کے ذریعے کمائی کرتا ہے۔ فرمایا اب یہ کمائی اس کے لیے نیک کمائی ہے، اس گھوڑے کی وجہ سے وہ دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں ملاتا، مانگتا نہیں ہے۔ کائنات کے والی نے ارشاد فرمایا یہ گھوڑا اس کے لیے سطر بن گیا، اب اس کے ذمن میں وہ جتنی کمائی کرے گا اللہ رب العزت کی ذات اس کی کمائی میں برکت عطا کرے گا۔ اور فرمایا تیسرا گھوڑا جس نے ایسی آرائش اور زیبائش کے لیے رکھا ہے کہ اس گھوڑے کی مدد کی وجہ سے وہ تکبر کرتا ہے، نسبت کرتا ہے، اس گھوڑے سے دنیا کی آرائش اور زیبائش والا کام لیتا ہے۔ فرمایا یہ جتنا بھی کام اس سے لے گا یہ تکبر، یہ غرور، یہ بڑا پن، یہ نسبت، یہ اس کے لیے ایسا تیسرا گھوڑا عذاب بن جائے گا۔ اور کھیتی باڑی کے ضمن میں حدیث سے بات سن کے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کائنات کے والی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے اس نیت سے کھیتی باڑی کی وہ کھیت میں ایسے نیت کے ساتھ ایسے ارادے سے بیج بوتا ہے کہ یہ بیج اس راستے کے قریب کھیت میں بو رہا ہوں، یہاں سے چلنے والے مسافر اگر اس کھیت میں سے کچھ حصہ لے کے جائیں، اگر وہ پھل حاصل کر رہے ہیں، قریب قریب وہاں سے چل جائیں، وہاں سے دانے چن جائیں، فرمایا یہ اس کے لیے بخشش و ثمرات کا سبب بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اس طرح قرآن نے یہ تفسیر، یہ قرآن نے اسلوب دین اور دنیا کی اتحاد پسندی کا سکھایا ہے، اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا توفیق اللہ